أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطلاق مدنیہ. اس سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق، چونکہ اس میں طلاق سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الطلاق ہے. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کیونکہ مکہ مکرمہ میں حالات اور طرح کے تھے. وہاں کفار کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، تو جو مکہ مکرمہ میں صورتیں آیات نازل ہوئیں ان میں توحید کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، رسولوں نبیوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر ہے. مدینہ منورہ میں چونکہ حالات مختلف تھے، وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو وہاں نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کے اندر ان مسائل اور ان احکام کو بیان کیا گیا جن کی کسی فرد کو یا کسی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نکاح اور طلاق یہ بھی بڑے اہم معاملات ہیں، اس لیے قرآن پاک نے ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو. اب یہاں پہ یا ایہا النبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا، لیکن آگے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اذا طلقتم النساء، واحد کے لیے طلقتا آنا چاہیے تھا. طلقتا، طلقتما، طلقتم. تو پیچھے مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے صیغہ آیا جمع کا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت اس طرح ہوگی کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو. طلاق دو سے مراد طلاق دینے کا ارادہ کرو، کیونکہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق طلاق دینے کے بعد نہیں ہے، بلکہ پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو یہاں بھی معنی پھر یہ ہوگا اذا اردتم تطلیقہن، کہ جب تم ان کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان چیزوں کو مد نظر رکھو. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، آگے وضو کے فرائض بیان ہوئے. تو اب جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اس وقت وضو نہیں کرے گا، بلکہ وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگا. پہلے وضو کرے گا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، نہ یہ کہ پہلے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا بعد میں وضو کرے. تو یہاں بھی مراد ہے اذا
اردتم الصلاۃ، کنتم اردتم کے معنی میں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جب تم طلاق کا ارادہ کرو تو ان چیزوں کو مد نظر رکھو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک اور بڑا نقطہ بیان کیا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں طلاق دینے کا ذکر ہے جو ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب فرمانے کے بعد طلاق دینے کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی بلکہ افراد امت کی طرف کی۔ اہل نظر غور کریں کہ رب العزت اپنے محبوب کی شان رفیع کا کس طرح پاس رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا فعل جو بلا شبہ ضرورتاً جائز ہے لیکن پھر بھی وہ ناپسندیدہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے محبوب کی طرف نہیں کی بلکہ عام لوگوں کی طرف کی۔ اذا طلقتم النساء، یہاں عام لوگ مخاطب ہیں، تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں۔ آگے عربی عبارت لما فی الطلاق من الکراہیت فلم یخاطب بہ تعظیما، یعنی کیونکہ طلاق میں ایک گنا کراہت ہے اس لیے اپنے محبوب کی رفعت شان کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور سے نہیں خطاب کیا بلکہ افراد امت کو خطاب کیا۔ تو فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن، پس انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو گن کر رکھو۔ عدت کہتے ہیں نکاح کے ختم ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد جن ایام میں عورت ابھی نکاح نہیں کر سکتی وہ عدت ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو طلاق کے بعد یا اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد جن ایام میں عورت نے نکاح سے رکے رہنا، گھر میں بیٹھنا ہے، وہ ہے عدت۔ تو فرمایا طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور عدت کو گن کے رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو انہیں، عورتوں کو ان کے گھروں سے، یعنی طلاق دے کر فوراً ہی ان کو گھروں سے بے دخل نہ کر دو بلکہ عدت کے ایام جو ہیں ان کا خرچہ، یعنی کھانا پینا رہائش تمام وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر اجازت دی گئی کہ ہاں ان کو نکال سکتے ہو ایسی صورت میں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا،
اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، فقد ظلم نفسا، تو اس نے اپنے جان پر ہی ظلم کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ ہاں، نافرمانی کرنے والا اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ لا تدری، اے انسان تو نہیں جانتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا فرما دے۔ اس آیت کے ضمن میں تمام ہی مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خاص طور پر نہ صرف اس کی تفسیر بلکہ اس سے متعلقہ چیزیں ان کو بھی بڑی خوبی سے بیان کیا ہے، اور بڑے یعنی منظم طریقے سے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج، یعنی یہ جو تعلق ہے نکاح کا، شادی کا، مرد اور عورت میں، یہ رشتہ ازدواج جو ہے بڑا مقدس رشتہ ہے۔ صحت مند بنیادوں پہ جتنا یہ مستحکم ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں اتنا ہی مسرتوں سے مالا مال ہوں گے اور خوشحالی کی فضا میں نشو و نما پائیں گے۔ اسلام اس بات میں بڑا حریص ہے کہ اس رشتہ کا تقدس مجروح نہ ہونے پائے۔ اس رشتہ پر صرف مرد و زن کی خوشی اور آبادی موقوف نہیں، یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ جو نکاح کا تعلق ہے، یہ اس سے متعلق صرف دو ہی نہیں، میاں بیوی، مرد عورت ہی صرف نہیں، بلکہ فرماتے ہیں اس رشتہ پر صرف مرد و زن کی خوشی اور آبادی موقوف نہیں، بلکہ ان کی اولاد، فریقین کے قریبی رشتہ دار، بلکہ سارے خاندان کا مفاد وابستہ، یعنی سب اس سے متعلقہ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، خرابی ہوگی، تو صرف یہ نہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت اس سے متاثر ہوگا، بلکہ سب سے پہلے جو ان کے بچے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا، پھر دونوں کے جو رشتہ دار ہیں اور تعلق والے ہیں، خاندان والے ہیں، بلکہ معاشرے کے بہت سے افراد جو ہیں وہ اس سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے۔ دونوں کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ ان ناگزیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی بعد دل ناخواستہ، یعنی انتہائی مجبوری کی صورت میں اس تعلق کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس تعلق کو بچانے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جو کام حلال اور جائز ہیں، حلال اور جائز کاموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ یعنی یہ کام جائز ہے ضرورتاً، ظاہر بات ہے کہ کچھ بعض اوقات ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر
طلاق کی صورت آتی ہے، طلاق کے ذریعے سے پھر دونوں کو الگ، یعنی دونوں الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز رکھا گیا، لیکن جائز جتنے بھی کام ہیں سب کاموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کام جو ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق یہتز منہ العرش۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے رب کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا ہے، اس میں اس امر کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے، کوئی وقتی رنجش یا عارضی نفرت اس کا باعث نہ ہو، طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر اس کے نتائج و عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے۔ چنانچہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی عدت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دو۔ اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یا جس طرح ہم نے دیکھا ہے، ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی کہ جی طلاق دیتے ہوئے بھی بس کسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے، یا جس عورت کو طلاق دے دی ہے اب اس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی اور بہتری، یا جس مرد نے عورت کو طلاق دے دیا کیا عورت بھی سوچ سکتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اچھے نظریات، اچھا خیال، اس کی بہتری بھلائی کا خیال رکھا جائے؟ لیکن اسلام نے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اب فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے وقت میں عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طلاق دو۔ اب طلاق عموماً کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ اپنے فائدے، اپنے مفادات، ٹھیک ہے، دوسرے دن پھر پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مسئلہ کڈو جی، لیکن اس وقت کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو اسلام یہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی انسان اپنے حواس کو، اپنی عقل کو برقرار رکھے۔ تو اب عدت کا وقت کون سا ہے؟ اس کے لیے یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طلاق ایسی حالت میں نہ دی جائے جب عورت یعنی پاک نہیں ہوتی، جن دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھ دی ان دنوں میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن دینے والا گناہگار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت کو ملحوظ عدتہن لوقت عدتہن، یعنی ان کے عدت کے وقت میں ان کو طلاق دو۔ تو اب اس سے یعنی آگے جو عدت ہے اس میں پھر فرق پڑے گا، تو اس لیے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو بھی گن کے رکھو، کیونکہ اس سے آگے بہت سے احکام متعلق ہیں، تو سب کو یہ ہے کہ وہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب طلاق کی 3 قسمیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے ہو جاتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے، ایک ہے طلاق سنت اور ایک ہے طلاق بدعت۔ یہ یاد رکھیں کہ طلاق بہرحال ہو جائے گی، چاہے کوئی
یعنی سنت طریقے سے یعنی جائز طریقے سے دے چاہے کوئی ناجائز طریقے سے دے، طلاق جو ہے وہ بہرحال ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی جائز طریقے سے طلاق دے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر ناجائز طریقے سے دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ تو طلاق سنت، اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، احسن اور حسن، اور اس کے مقابلے میں آتی ہے طلاق بدعت۔ چنانچہ فقہا نے یہ لکھا، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو یعنی اگر طلاق دینی ہے تو طہارت کے ایام میں ایک طلاق دی جائے، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں لفظ طلاق موجود ہو۔ یہ ہے یعنی اسلامی طریقہ۔ تو اب ہر سننے والا کہے گا بھئی جب اس نے طلاق ہی دینی ہے، جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ انتظار کرے بھئی کب وقت آئے گا تو میں طلاق دوں گا۔ لیکن اسلام کا حکم یہی ہے، ایک ہے ہم جو سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں، ایک ہے اللہ رسول کا حکم۔ تو اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ بہرحال اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جذبات سے یا غصے سے مغلوب ہو کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی کر رہا ہے تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے، کسی کا تو کچھ نہیں کر رہا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا جو ضروری ہے کہ ایام طہارت میں ایک طلاق دی جائے۔ اب اس کا یعنی یہ کیوں حکم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی، بات ہوئی ٹھیک ہے بھئی طلاق 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 کر دیا، اب دوسرے دن رشتہ دار آ گئے، ادھر سے آ گئے، پھر سوچا بھئی اچھا بچوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، یہ کون ادھر جائے گا، کون اس کے طرف ہوگا، اچھا جی اب کوئی مسئلہ نکالو جی۔ پھر کبھی کوئی جھوٹ موٹ کہتے ہیں جی ہم نے ایسے کہا تھا، ایسے نہیں کہا تھا، کہیں سے سن لیا، کچھ کہا نا بھئی کسی نے کہہ دیا بھئی اس لفظ کو تھوڑا سا ایسے کر لو تو یہ بچت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اب کوئی آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، انہوں نے تو مسئلہ وہ بتانا ہے، فتویٰ وہ دینا ہے جس طرح پوچھا جائے۔ تو اب جس طرح مسئلہ پوچھا جائے گا مفتی کے پاس، یہ بھی یہاں ایک اور چیز یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قاضی، ایک ہوتا ہے مفتی۔ تو قاضی، جب قاضی کے پاس کوئی معاملہ جائے گا تو قاضی صرف ایک کی بات سن کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ قاضی کے پاس ایک آدمی جا کے دعویٰ دائر کرتا ہے، قاضی مخالف فریق کو بلاتا ہے اور ان کی بھی بات سنتا ہے، دونوں کے دلائل کو سنتا ہے، دونوں کے جو ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفتی یا عالم، اس سے فتویٰ پوچھا جائے یا مسئلہ پوچھا جائے تو جو مسئلہ پوچھا جائے گا انہوں نے مسئلہ بتا دینا ہے۔ اب اس کے لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہاں جی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ایسے ہوا ہے ایسے نہیں ہوا ہے، نہیں، ان سے جس طرح مسئلہ پوچھا جائے گا اس طرح انہوں نے مسئلہ بتا دینا ہے۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، مثلا مرد نے عورت کو کہہ دیا جی طلاق طلاق طلاق، 3 دفعہ کہہ دیا، اب عورت والے جاتے ہیں جی مفتی صاحب کے پاس کہ جی مرد نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جب 3 دے دی ہیں تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، معاملہ ختم ہو گیا، جب 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا ہے تو وہ ختم ہو گئی، 3 کا اس کے پاس حق تھا۔ اچھا جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب عدت گزارنے کے بعد عورت کہیں اور نکاح کرے گی۔ ادھر سے مرد والے چلے جاتے ہیں جی بچے ہیں جی رشتہ دار ہیں جی یہ ہے جی وہ ہے جی، وہ کہتے ہیں جی اس نے 1 دفعہ کہا تھا،
وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہا تھا تو اس کو رجوع کا حق ہے، عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے مسئلہ اور پوچھا، انہوں نے اور پوچھا، جو انہوں نے پوچھا ان کو اس کے مطابق بتا دیا، بھائی 3 دفعہ دے دیا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی 1 دفعہ دی ہے تو 1 دفعہ ہو سکتا ہے، تو وہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ دونوں لے جاتے ہیں، دیکھو جی مفتی صاحب نے ادھر اور دیا، ادھر اور فتویٰ دے دیا، مسئلہ ایک ہے، ان کو اور بتایا، ان کو اور بتایا، وہ انہوں نے پوچھا اور ہے، انہوں نے پوچھا اور ہے، جو انہوں نے پوچھا انہوں نے بتا دیا۔ تو اس طرح دونوں اپنے اپنے مطلب کی بات کر کے مسئلہ جو ہے وہ کہلوا لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں، اور دونوں جا کے کہتے ہیں جی وہ مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے، بھائی دیکھو جی مولوی ایک طرف اور بتا رہے ہیں، ایک طرف اور بتا رہے ہیں، بھائی انہوں نے پوچھا اور ہے، انہوں نے پوچھا اور ہے۔ اگر تو جائیں گے قاضی کے پاس، جج کے پاس، تو جج تو ایک ہی بات نہیں سنے گا، اس کی تو ذمہ داری ہے وہ دوسرے کو بھی بلائے، دونوں کے دلائل کو سنو، دونوں کے ثبوتوں کو دیکھے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ تو قاضی کی تو یہ ذمہ داری نہیں، وہاں تو فرضی طور پر بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور عموماً پوچھا بھی ایسے جاتا ہے، بھئی زید نے ایسے کہا، کسی کا نام نہیں، اس کا اصل فرد کا نام نہیں ہوتا ہے بھئی، تو وہاں تو فرضی طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، بھئی اگر ایسے ہو تو وہ کہیں بھئی اگر ایسے ہو تو مسئلہ یہ ہے۔ تو اب چونکہ لوگ اس وقت جذبات میں اور غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں، بعد میں آ کے کہتے ہیں بھئی ہاں بھئی کچھ نکالو، کبھی جھوٹ موٹ کر کے کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر سارے لوگ بھی جھوٹ پر متفق ہو جائیں اور وہ مولوی صاحب سے مسئلہ بھی کہلوا لیں، تو مولوی صاحب کے کہنے سے حرام جو حلال تو نہیں ہو جائے گا نا۔ وہ اگر جان بوجھ کر بھی خدا نہ خواستہ حرام کو حلال کہیں گے پھر بھی نہیں حلال ہوگا، اور اگر ان سے بات ہی سچی نہیں کہی گئی، بات واقعہ کچھ اور ہوا ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا اور کہیں بھئی ہو گیا، تو کسی کے کہنے سے حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ ہاں جو لوگ دھوکہ دہی، غلط بیانی، جھوٹ سے بات کریں گے وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے سنت طریقہ کیا ہے، جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً طلاق دینی ہے تو پھر عورت کے ایام طہارت میں، اور صرف ایام طہارت نہیں بلکہ ایسے ایام طہارت جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، ان میں ایک طلاق دی جائے، یہ ہے سنت طریقہ۔ اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے بھئی ایک طلاق دے دی، اب لوگ تو دوسرے دن ہوتے آ جاتے ہیں نا، اس میں کم از کم 1 مہینہ ان کو سوچنے کا ملے گا، اور 1 مہینہ بہت لمبا ہوتا ہے، دوسرے دن ہی سب کی عقل، مرد کی بھی اور عورت کی بھی ٹھکانے آ جاتی ہے، جو لڑتے ہوئے عورت بھی کہتی ہے مجھے طلاق دو، اور مرد بھی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، عقل دوسرے دن ہی ان کی ٹھکانے آ جاتی ہے، مہینہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، تو 1 مہینہ سوچنے کا ہوگا۔ بہتر، سب سے بہتر طریقہ اسلام نے یہ بیان کیا، بھئی ٹھیک ہے 1 طلاق رجی دے دو، بس جب اس کی عدت گزر جائے گی، عام طور پر 3 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے عدت گزر گئی، اب عورت آزاد ہے، وہ چاہے جہاں چاہے وہ، یعنی شرعی طریقے کے مطابق شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور اس عدت کے اندر اندر مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، کہ مرد وہ ٹھیک ہے وہ زبان سے کہے یا ان کے اندر یعنی آپس میں معاملات طے ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی رجوع ہو گیا، اب اس میں کسی یعنی دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو بلانے کی، نہ کسی، ٹھیک ہے بھائی رجوع ہو گیا۔ اور اگر رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی، اب بھی سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی اگر وہ دوبارہ چاہیں گے تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ 1 طلاق ہوئی ہے، مرد کو 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے اس چیز کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے تاکہ سوچنے کا موقع ملے اور کوئی ایسی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو اگر ٹھیک ہے
ان کے معاملات نہیں حل ہوتے ہیں، عدت گزرنے کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، نہ بھی کرے سال کے بعد 2 سال 10 سال کے بعد بھی ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے یہ بیان کیا، اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے کہ ایسی طہارت جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، ان میں ایک طلاق دی بس۔ اور دوسرا طریقہ ہے جو اس سے کم ہے، جس کو حسن کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر ایک طہر میں ایک طلاق، پھر دوسرے طہر میں دوسری، پھر تیسرے میں تیسری، جب وہ یعنی 3 اس کے ایام کے پیریڈ گزر جائیں گے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور عورت جو ہے کہیں اور یہ نکاح کر سکے گی۔ لیکن اس کا یہ ہے دوسری سے کم کیوں ہے کہ جب تینوں دے دیں عدت کے اندر تو رجوع کا حق تھا، لیکن اب چونکہ 3 کا حق تھا، تینوں دے چکا ہے، اب دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ نکاح کے لیے پھر ضروری ہے کہ عورت جو ہے کہیں اور جا کے نکاح کرے، وہاں پہ اس مرد کے ساتھ یعنی جس طرح نارمل انسان زندگی گزارتا ہے وہاں رہے۔ ہاں اگر پھر وہاں گزارا نہ ہو سکے، وہاں سے طلاق ہو جائے، پھر عدت گزارے، اور پھر عدت گزارنے کے بعد اب پہلے مرد کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو حسن 3 طلاقیں ہو جائیں، عدت نہ گزری تو پھر رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 جب دے دیں تو اب معاملہ ختم ہو گیا، چاہے 3 سیکنڈ میں 3 دے دی، اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ اس وقت تک ہے جب 1 دی ہے یا 2 دی ہے، 1 دی 2 دی، جب 3 دی، باری 3 دے دی، اس عدت کے اندر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 1 دی ہے، 1 مہینہ ہے، پھر دوسری دی، دوسرے مہینے دوسری دی ہے، اب بھی ہے، پھر تیسرے میں جب تیسری دے دی ہے اب معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کے حق میں نہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو میں انشاءاللہ بعد میں اگلے ہفتے جو ہے تفصیل سے اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کل یہ بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اکٹھی اگر 3 دی جائیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، تو وہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ 3 ہے، 1 ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں کہ 3 کو 1 کہا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ 3 جو ہے وہ 3 ہی ہیں، وہ 1 نہیں ہے۔ اب اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ 3 نہیں 1 ہوئی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، یا اگر وقت گزر گیا ہے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 3 کو 1 شمار کرتے ہیں۔ اور اگر لکھ کا مطلب ہے ریٹرن لکھ کر رجسٹری کیتا جانا ہے، اگلی مطلب ریسیو نہیں کرنی عورت، ریسیو نہیں کرنی وہ پھر واپس آ جانی ہے، خدا کی پاکستان کے بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے۔ مرد نے جب کہہ دیا یا لکھ دیا یا لکھے ہوئے پہ دستخط کر دیے، طلاق ہوگی۔ عورت ریسیو کرے یا نہ کرے، اس کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، عورت کو پتہ چلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ عورت کو پتہ ہی نہیں ہے، مرد نے طلاق دے دی، 3 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلا اس کی تو عدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ چونکہ مرد کے پاس ہے معاملہ، مرد نے جب زبان سے کہہ دیا یا لکھ دیا یا لکھے ہوئے پر سائن کر دیے، ویسے اگری ہو گیا، تو وہ ہو جائیں گی۔ اس کے لیے عورت کا وصول کرنا یا نہ وصول کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر عورت مطلب کورٹ میں جا کر وہ بغیر مرد نے دسے تو وہ اپلائی کر دینی، طلاق لے دینی، جس طرح نماز ہاں چلو اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو کرنے دیں، اب چونکہ مسئلہ آ گیا تو چلو اس کو بھی پہلے تھوڑا سا۔ خلا جو ہوتا ہے نا، آج کل جو عموماً خلا جس کو کہتے ہیں وہ خلا نہیں ہوتا ہے۔ خلا ہوتا ہے کہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، تو عورت کچھ اس کو دے دے، چاہے جو حق میں لیا تھا وہ واپس کرے، یا کوئی بھی چیز جس پہ
ان کا ایگریمنٹ ہو جائے، دونوں راضی ہو جائیں، کچھ دے کے طلاق جو لی جائے گی اس کو خلا کہا جاتا ہے، ٹو بائی دی طلاق۔ وہ چاہے عدالت سے باہر گھر بیٹھ کے وہ دونوں کسی بات پہ متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی یہ لے لو طلاق دے دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ دے دیا، اس نے طلاق لے لی۔ یا کورٹ کے اندر جائیں قاضی کے پاس، وہ کہے بھائی ٹھیک ہے یہ چیز لے لو اور اس کو طلاق دے دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں یہ دیتا ہوں اور اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے خلا۔ آج کل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ عورت مثلا چلی جاتی ہے جج کے پاس، کچہری میں، کورٹ میں، تو وہ اس کو نوٹس بھیجتے ہیں، یعنی وہ فسخ نکاح کے لیے، نکاح ختم کرنے کے لیے دعویٰ دائر کرتی ہے، تو اس کو نوٹس بھیجتے ہیں بھئی آؤ تمہارے دعویٰ ہے۔ وہ نہیں آتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس کو خط لکھتے ہیں، نہیں آتا ہے، جج یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بھائی اس کو خط لکھو ہی نہیں، ویسے ہی بس وہیں پہ وہ سارے معاملات ادھر ہی طے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کاغذی کاروائی پوری ہو جاتی ہے، وہ خط اس کو لکھا ہے، وہ خط جاتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر سے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اس طرح نکاح ختم ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا جس کو آج کل خلا کہا جاتا ہے، اس کو خلا تو نہیں ہے، یہ کورٹ کا فسخ نکاح ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بلا وجہ جو ہے، بلا وجہ قاضی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر شرعی قاضی مسلمان جو ہے، جو تمام مسائل کو جاننے والا ہے، وہ بھی بلا وجہ اس نکاح کو نہیں توڑ سکتا، اس کے لیے بھی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے جس کی بنا پہ قاضی جو ہے وہ فسخ نکاح کرے۔ تو یہ جو ہے اس طرح نہیں ختم۔ ہاں یہاں دیکھیں، جہاں بہت سے معاملات جو ہیں پیچیدہ ہیں، ان میں سے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مثلا نوجوان جو ہیں وہ ٹھیک ہے بھئی اپنی مرضی سے پسند کر لیا، نکاح بھی کر لیا، اب اس کے بعد عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے، مرد طلاق نہیں دینا چاہتا۔ اور یہاں ویسے بھی بہت سے معاملات ہیں، بھئی مرد جو ہے وہ کہیں جا کے جو مرضی کرتا رہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، تو عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے، مرد دینا نہیں چاہتا، تو اس صورت میں کوئی ایسا عالم دین جو سب کے نزدیک مسلمہ ہو اور جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، وہ جو ہے قاضی کی حیثیت سے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی چونکہ معقول وجہ موجود ہے تو اس صورت میں اس نکاح کو ختم کیا۔ پہلے تو یہ کوشش کرے گا بھی ٹھیک ہے، اس کو بلا کے اس کو کہا جائے بھائی یا تو معاملات کو درست کرو، اگر نہیں تم نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو طلاق دے دو، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے طلاق لے لی جائے، چاہے کچھ دے کے لی جائے، یہ سب سے۔ اور اگر وہ نہ کچھ طلاق دیتا ہے نہ رکھتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا عالم دین جو سارے معاملات کو سمجھنے والا بھی ہو اور اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، وہ جو ہے اس نکاح کے فسخ کا فیصلہ کرے گا، پھر اس کو فسخ نکاح سمجھا جائے گا اور اس کو ایک طلاق بائنہ شمار کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے کوئی بھی آدمی، اب عالم کی تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، جو بھی پگڑی پہن لے، لمبا کرتا پہن لے، داڑھی رکھ لے، لوگ اس کو عالم ہی سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی اٹھ کے یہ فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، یہاں ہوا بھی ہے کہ بعض ایسے علماء جو واقعی اس کے اہل تھے اور سب سے بڑے علماء تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اور دوسرے دن وہ آ کے انہوں نے ان کو گالیاں دیں اور ان کو مارا پیٹا، بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمارا نکاح توڑنے والے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ایک تو اس کے لیے عالم دین اور ایک اس کے پاس اتھارٹی، اس کے پاس پاور بھی ہو کہ کل آ کے کوئی اس کو کوئی یہ نہ کہے بھئی تم کون ہوتے ہو میرا نکاح توڑنے والے۔ تو یہ ساری چیزیں،
تو یہاں صرف اس مجبوری کے تحت یہ ہے کہ وہ بھی ویسے نہیں، کوئی عام آدمی اٹھ کے نہیں، ہر مولوی اٹھ کے یہ نہیں کر سکتا ہے، واقعی جو ساری چیزوں کا شریعت مطہرہ کا جاننے والا ہو، قرآن و حدیث اس کے مد نظر ہو، تمام مسائل کو جاننے والا ہو، اور لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ اس کا اہل ہے، تو وہ جو ہے اس کا فیصلہ ضرورتاً کر سکتا ہے کہ حالات ایسے ہوں، وہ سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے فسخ نکاح کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ جو عام طور پر آج کل ہو رہا ہے یہ اس طرح درست نہیں ہے کہ جی آج کل تو پاکستان میں قانون ہی یہ بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے جب عورت نے دعویٰ دائر کر دیا تو کچھ دنوں کی مہلت رکھ، اتنے دنوں کے اندر اندر جج بھی پابند ہے اس کو ختم کرنے کا۔ تو ایک یہ ہے نا، ایک دنیا میں ہوا چلی ہوئی ہے کہ جی وہ عورتوں کے حقوق کی بات ایسے کرتے ہیں کہ عورتوں کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا بھی حالات کس، وہ ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے یا ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو لیکن ایک ہوا چلی بھی، ان کے حقوق ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان کو یعنی ان کی زندگی کو عذاب، ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا سب سے بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک طہر کے اندر ایسا طہر جس میں یعنی میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، ایک طلاق دے دی جائے، اور یہ بھی انتہائی مجبوری کی صورت میں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، حالات اس نہج پہ اور اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو ایک طلاق ایسے طہر میں دے دی جائے اور بس ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگر عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا تو بعد میں بھی جب چاہیں ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ یہ احسن ہے، سب سے بہتر یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ حسن وہ یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس میں عدت کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب یعنی تیسری طلاق واقعہ ہو گئی تو اب رجوع تو یعنی نہیں ہو سکتا، نہ دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، تو اس لیے اس کو پہلے سے کم درجہ دیا گیا۔ اب دوسری بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی 3 نہیں 1 ہی ہوتی ہے، اس میں عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے بعد میں نہیں، اور اہل سنت و جماعت یا جمہور پہ وہ یہ یعنی بہتان لگاتے ہیں کہ یہ جی حلالہ کرواتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں یعنی خواہ۔ حالانکہ اس طرح جو کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، اچھا بھائی کسی اور کے ساتھ نکاح کرو، اس نیت سے نکاح کرنا اور اس میں جو بھی شامل ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، وہ سب کے سب حرام کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ تو یہی ہے بھائی ٹھیک ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو عورت کہیں اور نکاح کر لے جہاں یعنی وہ شریعت کے مطابق ہو، اگر وہاں پہ گزارا نہیں ہوا ہے پھر اس کو طلاق ہو گئی ہے، پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے اصل جس کو یعنی جس کا نام حلالہ رکھا گیا۔ آج کل جو ہوتا ہے وہ تو سخت یعنی ناپسندیدہ اور گناہ ہے، اس میں شامل ہونے والے سب کے سب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ اب طلاق کی جو تیسری قسم ہے وہ طلاق بدعت ہے، اس میں اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ایسی طلاق نافذ تو بہرحال ہو جائے گی لیکن طلاق دینے والا وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس میں عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اکٹھی جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ سر اس طرح لوگ کیوں کرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے کہ اس سے بچہ کس طرح جائے گا، لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا؟ لوگ یہ درس سنیں تو شاید ان کو پتہ چل جائے۔ اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو بھی بات آدمی سنے گا اس کو عجیب لگیں گی، بھئی ہاں جب طلاق ہی دینی ہے تو پھر اس کا کیا دیکھنا ہے، اس کا وقت کیا دیکھنا ہے، اور یہ کیا دیکھنا ہے کہ ایک ایک دیں، نہیں، پتہ تو چل جاتا ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ یہ سب لوگ یہ درس سنیں اور اس کے مطابق
وہ پہلی تو بات ہے کہ یہ کوئی یعنی خوشگوار چیز نہیں ہے. انتہائی مجبوری کی صورت میں طلاق کی نوبت آنی چاہیے کہ کوئی ایسی سٹیج آ جائے, کوئی ایسا یعنی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا. تو یعنی جس طرح یہ میں نے ابھی حدیث پاک پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ ناپسند ہے. تو اگر اللہ کڈانا بھی وہ بھی مطلب ہے جائز, وہ بھی اسی طرح ہی ہے جب نافرمانی جے کی تو مطلب وہ تو میں نے عرض کیا کہ جو عام طور پر آج کل کہا جاتا ہے یہ سخت گناہ اور نافرمانی ہے, اس میں شامل ہونے والے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کا وہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی عورت کہیں اور نکاح کرے اور وہاں پہ رہے, وہاں اگر اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے پھر اس کو طلاق وہاں سے ہو جائے, عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. وہ تو سارا نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا جی, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے, اور اس کے مطابق جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ سخت گناہ گار ہیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اب یہ جو طلاق بدعت ہے, اس میں اگر ایسے ایام میں طلاق دی جائے جن ایام میں عورت پاک نہیں ہوتی ہے تو یہ طلاق بدعت ہے, یہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ ہے. طلاق واقع ہو جائے گی جس طرح ایک آدمی اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے, وہ کسی کو گولی مارتا ہے, اب وہ حرام کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, ایک آدمی کی جان لے رہا ہے لیکن جان تو چلی جائے گی. تو ایسے ہی ایک آدمی جو ہے خلاف شریعت طلاق جب دے رہا ہے تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیونکہ اس وقت یہ مسائل عام نہیں تھے, بیان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے ایسی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی کہ جو اس کے ایام طہارت نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور سخت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ وہ رجوع کریں ان سے, یعنی ایک طلاق دی تھی وہ رجوع کر لیں, اور رجوع کرنے کے بعد پھر ان کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق, یعنی اگر وہ ٹھیک ہے رجوع کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا گزارا ہوگا, طلاق ہی دینا چاہتے ہیں, تو پھر وہ جو سنت طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا. تو یہ طلاق بدعت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت کے ایام طہارت نہ ہوں ان میں طلاق دی جائے. طلاق دینے والا گناہ گار ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, لیکن بہرحال وہ طلاق واقع ہوگی, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجوع کرے اور پھر سنت کے مطابق اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے. دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہیں تو ایام طہارت, لیکن ایام طہارت میں جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے اس کے بعد اگر طلاق دے گا تو یہ بھی طلاق بدعت میں آتا ہے, یہ بھی یعنی ناجائز ہے, گناہ ہے, لیکن بہرحال طلاق تو واقع ہو جائے گی. تو یہ صورتیں جو ہیں ساری, کیونکہ اس سے آپ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ عورت حاملہ ہو اور اس کا پھر آگے عدت جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں یہ تمام جو ہیں یعنی سنت کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز ہیں اور گناہ ہیں. بیک وقت اگر 3 دی جائیں تو یہ بھی ناجائز, گناہ اور حرام ہے, لیکن بہرحال وہ تینوں جو ہیں واقع ہو جائیں گی, لیکن دینے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس نے گناہ کا کام کیا ہے. تو بیک وقت 3 طلاقیں دینا, یعنی جیسے طلاق 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 کہتے ہیں ایک مجلس کے اندر یا ایک ہی طہر کے اندر 3 طلاقیں دینا, یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ واقع ہو جائیں گی. یہ بھی طلاق بدعت کی صورت ہے.
تو یہ یعنی طلاق سنت کے علاوہ باقی جو 3 صورتیں بیان ہوئیں کہ عورت کے ایام طہارت نہیں ہیں اس میں طلاق دی ہے، یہ بھی طلاق بدعت ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اگر طہر کے اندر طلاق دی ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں تو اس سے بھی چونکہ عدت کے لمبا ہونے کا تو اس لیے یہ بھی یعنی طلاق بدعت میں آتی ہے۔ بیک وقت جو یا ایک ہی طور کے اندر 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، یہ طلاق بدعت کی صورتیں ہیں، اور یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن بہرحال اس ساری صورتوں میں جب طلاق دی ہے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، وہ واقع ہو جائے گی، لیکن دینے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ تمام مسائل جو ہیں اس کو مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ترتیب وار ان کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے نا کہ جب طلاق دینی ہے تو پھر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ کب دینی ہے اور کب نہیں دینی ہے اور کس طرح دینی ہے اور کس طرح نہیں دینی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ یعنی جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ان چیزوں کو بڑا عجیب سمجھا جائے گا نا کہ جب طلاق بھی دینی ہے تو پھر اس میں بھی کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا خیال رکھے یا عورت کا خیال رکھے یا اس کے آرام کا یا اس کو نقصان سے بچانے کی آدمی کوئی کوشش کرے۔ لیکن اسلام میں ہر چیز کے اندر مروت، رواداری اور اخلاقیات کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کے یعنی عدت کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طلاق دو اور عدت کو گن کے رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یعنی طلاق جب مرد دیتا ہے تو عدت کے اندر اس کا نان و نفقہ یعنی اس کی رہائش، اس کے کھانے پینے، تمام اخراجات جو ہیں وہ مرد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو مکان بھی اس کے مکان کے اندر اس کو رہنے کی اجازت ہوگی اور اس کے اخراجات بھی مرد اٹھائے گا۔ تو مردوں کو منع کیا گیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نہ نکلیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں وہ کھلی بے حیائی کا عورت ارتکاب کرے۔ اس کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بے حیائی سے مراد جو ہے حرام کاری یا چوری، یا اس کا مطلب ہے کہ اخلاق اس طرح کے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہر کسی کے ساتھ۔ تو ایسی صورتوں میں یعنی یہ استثناء کیا گیا کہ اس صورت میں اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو عدت کے اندر عورت جو ہے وہ اگر تو طلاق رجعی ہوئی ہے تو اس میں تو ان کے مرد اور عورت کے درمیان پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے یعنی وہ عورت مرد جو ہے وہ رجوع کر لے، اور اگر طلاق بائنہ ہو گئی ہے تو پھر ان کے درمیان میں پردہ ہوگا، لیکن وہ گھر میں ایسی صورت کریں گے کہ پردہ بھی رہے لیکن وہ اسی گھر میں رہے گی۔ اسی طرح اگر بیوہ ہے تو بیوہ بھی اس نے بھی عدت اسی گھر کے اندر گزارنی ہے، اور بیوہ جو ہے اس کو اگر ضرورت ہو تو وہ یعنی دن کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات جو ہے وہیں آ کر اس نے بسر کرنی ہے۔ تو عدت کے اندر سوائے انتہائی مجبوری کے وہ گھر سے جو ہے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود ان سے تجاوز کیا، ان کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔
لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اے سننے والے تو نہیں جانتا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے۔ یعنی اس کی مفسرین کرام نے یہ وجہ لکھی ہے کہ جب طلاق رجعی کی صورت میں عورت اسی گھر میں ہوگی تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان یعنی وہ جو رنجش اور جو جس وجہ سے وہ طلاق کی صورت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے اور وہ رجوع کرنے پر راضی ہو جائے۔ ਉਹਦੇ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ۔ ہاں چلو اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھ لیا، میرے ذہن میں آیا تھا پھر نکل گیا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا اس کو دیہاتوں کے اندر یہ مشہور ہے، کچھ لوگ اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ وہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ جی طلاق دے دی ہے، 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دو تو وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھنے کہ جس طرح کے وہ کہتے ہیں نا جس یہ کون والے ہوئے جی کھان والے، جیسے لوگ ہیں ایسے علماء بھی موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو عالم یا مولوی کہا جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور چشتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا وہ کہتا تھا 60 کو کیا کھلانا ہے، مجھے ہی 60 کوئی ایسا آدمی بھی تھا وہ کہتا تھا بھائی 60 کو کیا کھلانا ہے، مجھے ہی 60 دن کھلا دو۔ تو یہ تعزیر اس میں کوئی نہیں ہوتی ہے، طلاق کے اندر تعزیر کوئی نہیں ہے کہ جی 60 آدمیوں کو یا 120 آدمیوں کو کھانا کھلا دو تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ختم ہوتی۔ اس کی یہی صورت ہے کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر موجود ہے تو پھر تو پہلے ہی معاملات کو اس طرح چلانے کی اور حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر نوبت آ ہی جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب ایک آدمی طلاق دے گا، ایک طلاق رجعی دے گا، تو اب اس کے پاس اگر احسن کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کے پاس کم از کم 3 مہینے یا اس کے کم و بیش اتنا وقت ہوگا سوچنے کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی اتنے لمبے عرصے کی نوبت نہیں آتی ہے، دوسرے دن ہی چوتھے دن ہی دونوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اور پھر وہ مختلف انہوں بہانوں سے جو کوشش کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کوئی مسئلہ کر دو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اگر وہ یعنی ایک طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ہے، اور اگر عدت ختم بھی ہو گئی ہے تو کسی بھی وقت سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب بھی وہ دونوں ایگری ہوں، دونوں ان کا نکاح جو ہو سکتا ہے۔ اور اگر تینوں دے دیے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر تعزیر وغیرہ 60 مسکینوں کو یا 600 کو بھی کھلا دے تو وہ اس سے معاملہ جو ہے حل نہیں ہوتا ہے، وہ ویسے ہی